شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ دروازے سے نکلتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، خدا کی قسم ہم نے ساری کوششیں صرف کر دی ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اتنے میں خارجیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ چنانچہ محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑ لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے میری داڑھی چھوڑ دو، تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہو، اگر تمہارے والد تمہیں اس حالت میں دیکھ لیں تو انہیں بھی ناگوار گزرے۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک چھوڑ دی اور وہاں سے چلا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد بطار بن ایاز اور سودان بن حمران نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی تلواروں سے حملہ کر دیا۔ خون بہنے لگا اور خون کی چھینٹیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ، پس اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے، پر پڑھیں۔ پھر اس کے بعد عمرو بن الحمق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور خوب تشدد کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ عمیر بن صابی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو خوب روندا، یہاں تک کہ آپ کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک زبردست فتنہ اٹھنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص چادر میں لپٹا ہوا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اس دن حق پر ہوگا۔ جب دیکھا گیا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہوں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ ابن ابی المہدی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 ایسی خصوصیات تھیں جو نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں اور نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر اتنا قابو رکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم و شہید کر دیے گئے۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو قرآن کریم پر جمع کر دیا تھا۔ دائنی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بدھ کے دن نماز عصر کے بعد پیش آیا اور ہفتہ کے دن ظہر سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجہیز و تکفین کے بعد دفن کر دیا گیا۔ اہل علم نے تدفین جمعہ کے دن بتائی ہے اور یہ تدفین غالباً 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو ہوئی۔ المہدوی کہتے ہیں کہ وسط ایام تشریق میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ شہادت کے 3 دن بعد تک دفن نہیں کیا گیا اور نہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن رہا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک 20 دن سے زیادہ رہا، بعض کے نزدیک 49 دن تک رہا۔ امیر بن بکار کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ 80 دن تک جاری تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال سے 12 دن تک خلافت کے مسند پر فائز رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 سال کی عمر پائی۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی تحقیق ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 11 سال 11 ماہ 14 دن تک قائم رہی اور عمر 88 سال ہوئی۔ بعض حضرات نے عمر 83 سال اور بعض اہل علم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 سال بتائی ہے۔ اس بارے میں اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال منقول ہیں۔